وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں، 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر، اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ اس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا۔ اب آئیے، سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے، یاد رکھیے، لا علمی سے ہے۔ لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے۔ مطلب سماج نے برائی کو ایسے قبول کر لیا، ایسے پی گئے کہ جو حرام ہے وہ حلال نظر آنے لگ گیا، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو کیسے جئیں گے زندگی؟ سوال جیسا مثال کے طور پہ ایک تاجر سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ سود کیوں لیتے، تو کہتا پھر چلے گا کیسا بزنس؟ لاجیکل کوشچن ہے، چلے گا کیسا پھر بزنس؟ صحیح بات ہے۔ تو مطلب سوال یہ آتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر مال بکے گا کیسا جھوٹ بولے بغیر؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب حرام کو جینے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، بلکہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کیا؟ آپ دو الٹرنیٹو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہوں شریعت نے حرام قرار دیا، الٹرنیٹو میں ڈھونڈوں کہ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں بیچنے کے لیے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب تم بولو، اگر ایسا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، فلاں نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کبھی کبھار تو بات اس لیول تک چلے جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر دنیا چلیں گی کیسے اگر ایسا نہیں کریں گے تو؟ سبحان اللہ۔ جیسے اگر بے پردہ عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کیسے آئیں گے ان کو، بچیوں کو؟ سبحان اللہ۔ ایسے بھی رشتے آتے ہیں لوگوں کو بے پردگی سے۔ یہ طریقہ تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہا، مسلمان تو دور کی بات، اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بچی کو دیکھیں گا تو پھر پسند کریں گا، وہ آ کے دیکھے الگ بات ہے، لیکن بغیر برقعے کے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، اسکول، کالج، راستوں میں، تو رشتے جل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا، اور حرام پر سوال کر رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک فیز ہو چکا ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک۔ مطلب ایک تھا کہ غلط کو غلط مانتے ہوئے غلط کرے تو سمجھ نہیں آتا، غلط کو بتاتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے سوال کیا جا رہا ہے، پھر صحیح اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پھر صحیح، اگر یہ آپ غلط بول رہے تو اس درجے تک ہم پہنچ چکے۔ یہ سب سے بڑی قباحت کی اور برائی کی بات ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، آج سماج میں حرام کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مثالیں بہرحال میں نے اپنے اس میں دے دی، یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہے کہ حرام کرنے کی، یا شریعت نے جس چیز کو منع کیا؟ ان کی کچھ اہم وجوہات میں سے 2-3 وجہ جو مجھے پتا چلی۔ پہلی یہ کہ جہالت، لوگوں کو علم ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ کر لیتے ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتا ہے، یہ جینے کا طریقہ ہے، سب کر رہے ہیں تو چلتا ہے، پھر تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے حرام کرنے کی۔ تیسری وجہ حرام کرنے کی ہے کہ ہاں حرام تو حرام ہے، غلط بھی ہے، تھوڑے دن جہنم جائیں گے، دنیا کی بھی عیش ہوگی حرام کر کے، آخرت میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ یہودیوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے؟ ہم چند روز جہنم میں جلیں گے، پھر نکل کے چلے جائیں گے۔ مطلب جو ہم گناہ کرتے، حرام کاری کرتے، انبیاء کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو جھٹلایا، چند روز جہنم بھگتیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا جہنم کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو منتخب کیا ہے۔ یہودی اس کا معنی جانتے تھے کیا ہے، 19 فرشتوں کیوں منتخب کیا؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو سمجھتے نا، مطلب ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن اور جلیں گے، آ بھی جائیں گے جنت۔ تو کچھ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے حرام کر لے تو اس سے زیادہ کیا، لیکن دنیا کی بھی عیش، آخرت کی بھی عیش، دیکھو یہاں حرام کو حلال کر کے عیش کر لی، تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے، اس کا بدلہ مل گیا، اب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی بھی شاید وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ 2-3 غلط فہمیاں مجھے نظر آئی، شاید ان وجوہات کے بنیاد پر مسلمان بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے درجے تک سمجھنے لگ گئے۔ یاد رکھیں، اسی طرح یاد رکھیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل و جود اور کرم ہے کہ اس نے حلال کیا اور حرام بتا دیا، اور حرام یاد رکھیے اس میں نقصان ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ مطلب حرام کو ایسی چیز بھی نہیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کو منع کیا گیا۔ حرام آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں ٹیمپرری تو فائدہ ہوتا ہے اس سے، جیسے کہ نشہ کر لوں
تو ٹیمپرری بڑا مزہ آتا ہے عارضی طور سے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اس کا پرابلم کیا معلوم آپ کو؟ آپ تھوڑا پیئیں گے مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائے گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا۔ تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مر ہی جائیں گے، اس سے زیادہ پیئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ، تو اس کی ایک حد رہتی ہے۔ لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ بات بھی آپ سمجھیں۔ تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو۔ تو دیکھیں ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ۔ جوا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان مال عزت آبرو جائیداد زمین ملک سلطنت بیوی بچے سب کچھ سب چلا جاتا، کس لیے حرام قرار دیا؟ اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے ایکچولی، اس کی پوری اسٹڈی ہے بہرحال، جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیا بہرحال۔ تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں اس کے قریب مت جانا۔ اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے، بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی، ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے۔ جیسا بادشاہ کا چراگاہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں، میں اپنی نہیں دے رہا ہوں، آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا، اس میں گھسے تو سزا ملتی پھر۔ تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے، اس میں نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اللہ نے کہا ہے۔ اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلا لیں گا اس کا، تو ڈینجرس بات ہے، بہت بچنا بھی چاہیے برا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے، احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی، یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا، تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا اور فرماتا ہے، سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف، ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، پلیت چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث ہے، ناپاک ہے، گندی ہے، بری ہے، تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلمز چالو ہوتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا، یاد رکھیں حدیث کے اندر، کہ ایک انسان، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں، مطلب ایک شہرا ہے، بڑا راستہ ہے، اس جانب دونوں جانب دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ اور جب انسان جو ہے ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے، اور اس دروازے ایک سائیڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ۔ ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا، اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا، جو شہرا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ جو راستے کے دونوں طرف دروازے، لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی لیکن حرام کردہ چیزیں، اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف، مت جاؤ، مطلب بتا دیے گئے۔ جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو، ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا۔ ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، یہ حرام مت کرو، لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو، پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا۔ دیکھیں حرام جب شروع کرتا ہے نا تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن، لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے غلط ہے مت کرو، غلط ہے، لیکن آدمی دلاسائے دیتا، ریفرنسز ڈھونڈتا، دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی
قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف، اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہیے۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر یاد رکھیں، اور وہ بہت کم ہے، یہ بات بھی بڑی خاص ہے۔ حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے، کیا بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے، چند چیزیں حلال ہے، نہیں، تقریباً چیزیں حلال ہے، چند چیزیں حرام ہے، یہ بڑی خصوصیت یاد رکھیں۔ دیکھیں تجارت میں سب کچھ حلال ہے، صرف سود حرام ہے۔ کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار، غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا، مردار، سور کا گوشت اور خون، یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ وضو ہمیشہ رہتا ہے، انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتا دی گئی، تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا۔ مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 حرام، ایک آدھ حلال، نہیں، حلال 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 حلال، اس سے ایک آدھ چیز حرام ہے، بہت قلیل چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں۔ دیکھیں نا صرف سود حرام ہے تجارت، باقی سب حلال ہے۔ اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی، صرف کہا سود پہ مت کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی، باقی کھائے سب کھا سکتے ہو تم، ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ، ایک الگ بات ہے۔ اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، چاروں میں سے ہے کیا، غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا، سور کا گوشت ہے کیا، وہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی، بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، تو حرام بہت کم چیز ہے، حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ، تو اس بات کو بھی سمجھیں، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یاد رکھ۔ اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت، اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے، لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں نوجوان، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو حرام کیوں کیا، اس سے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے۔ تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو۔ دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے، کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں، تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں کیا۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق، مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں ہو عمل کر لیتا ہے، منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے، سوال کر کے چونکہ سو کرنا نہیں ہے، تو مومن اور منافق کا فرق۔ اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے حلال میں فائدے ہیں، حرام میں نقصان ہے، تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے۔ حرام میں نقصان ہے، حلال میں فائدے ہیں، تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے، مومنوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں، جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں، زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس، اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو، ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ سنتے ہیں نا آپ، اسپین ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت، چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں، چونکہ یہ حرام کی دین ہے، زنا کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں کون کس کی اولاد ہے، لہٰذا کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور نکاح کی برکات دیکھیے، آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کون ہے، وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے، سارے مسائل صحیح ہیں، ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں نا، ملک برباد ہو رہے، دیکھو نا، جوئے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، دیکھو تو صحیح اس کو۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے پھل رہے اور پھول رہے، ٹھیک ہے، ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پھگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو، ہے نا۔ تو سمجھو اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے، تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا۔ اب چلیے آئیے، پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا، مطلب کر رہے ہیں لوگ، ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وہ پہلا یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا، پوری نہیں، تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور تمام چیزیں نہیں، بس مختصر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے، تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے، اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی، یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے، یاد رکھیے، اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے، پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے، یہ جو حرام ہے، یہ جو منع ہے، جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے، وہ یاد رکھیں، نماز میں عدم اطمینان رکھنا، مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، بے چینی کے ساتھ کنٹینیوس حرکات اور سکنات، کنٹینیو سمجھ نا، بال سیدھے کیے جا رہے ہیں، ٹوپی جمائی جا رہی ہے، رومال سیدھا کیا جا رہا ہے، سوف کو کھینچا جا رہا ہے، بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے، چشمے کو سیٹ، دیکھیں کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں، کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں، مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے، سپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی کہ مطلب
نمازوں کے جو پوسچرز ہوتے ہیں، نمازوں میں جو چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، اور اس کو سکون میں آنے کو ٹائم لگتا ہے. جب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہوتے من کے اس کے آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زمین سورہ ملائیں گے، پھر رکوع کرے، اتنی دیر رکوع کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، وہاں بس جھکا اور اٹھا، سکون میں آ جائے. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا، اتنی دیر سکون میں کھڑا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ گیا. ہمارے پاس تو رکوع اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں قوما بولتے ہیں اس کو، بیچ میں قیام تو پہلا والا ہوتا ہے لیکن بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اس کو قوما بولتے ہیں. اتنا وہ کم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہو، ایسا رکوع سے اٹھا اور پھر چلا گیا سجدے کے اندر، مطلب اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں ملا کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آئے. اب جو نماز امام بیچارہ ایسی پڑھا رہا ہے تو نماز ظاہر سی بات ہے وہ 10 منٹ سے کم میں تو نہیں ہونے والی ہے. تو لوگ بول رہے امام صاحب بہت ہو جا رہا نا، پیچھے بوڑھے لوگ ہیں نا، کیسے کریں گے؟ اب بوڑھے لوگ 40 منٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آج کل ڈاکٹر بڑے، اتنا تو کم از کم کرو، تو 10 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. عجیب و غریب لاجکس ہے اس کے پیچھے، ریزننگ ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹے بچے بھاگ جائیں گے نا، فلاں ہوں گے، یہ ہوں گے. تو اتنا شارٹ کر دیا گیا ہے کہ 4 رکعات equal to 6 منٹس، 4 رکعت 6 منٹ میں ہو جانا چاہیے. اگر 6 منٹ سے زیادہ امام جا رہے ہیں تو ان کو نکالنے کی تیاری ہو جانا چاہیے، سیکنڈ امام لانا چاہیے جو اب 6 منٹ کے اندر پڑھائے، اور ہو رہا ہے 1.5 منٹ کے کیلکولیشن کے حساب سے چل رہا ہے معاملہ. پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا کر دو، بعد کی 2 تو 1 منٹ میں ہوتی، چونکہ اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے. 6 منٹ میں نماز ہو کے سلام کر لو، اس کے بعد 1 منٹ کی دعا ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے پورا وضو کے ساتھ طہارت ملا بھی لے تو 12 منٹ میں انسان باہر ہے مسجد سے. چلو الحمدللہ، یہ اچھے امام صاحب ہیں، نیک ہے، اور ان کو پتا ہے مسائل کیا ہے لوگوں، کتنے بزنس وغیرہ، ہم لوگ کتنے پریشان ہیں نا، کمانے دمانا، مصروفیتیں یہ وغیرہ، لیکن دینے والی ذات تو وہی ہے نا جس کے سامنے کھڑے ہیں. اگر وہاں اگر صحیح سے کھڑا ہو جائے تو وہ خود برکت دے دے گا ان تمام چیزوں میں جس کے لیے میں بھاگ رہا ہوں نکل کے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر مسجد جائیے تو 1.5 گھنٹہ اندر چلے جائیے اور وہیں رہیے ایک نماز کے لیے، بٹ کچھ تو ہونا چاہیے. تو عدم اطمینان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اسپیڈیلی نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کیا کہا معلوم؟ اس سے تیری نماز نہیں ہوئی. کہا اچھا. پھر اس نے اور 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر آیا، کہا تیری نماز نہیں ہوئی. کہا اچھا. پھر گیا 2 رکعت پڑھا، پھر آیا، کہا تیری نماز نہیں ہوئی. تو کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز نہیں آتی مجھے، مطلب میں اب اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ پاتا. پھر آپ نے کہا جب تو قیام میں کھڑا ہو سورہ فاتحہ پڑھ، جو قرآن تجھے یاد ہو پڑھ، پھر جب تو رکوع کر تو رکوع اتنی دیر کر، اللہ کی تسبیح بیان کر کہ ریڑھ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، ترتیب میں آ جائے. پھر تو اس کے بعد کھڑا ہو، اس کے بعد اتنی دیر کھڑا ہو کہ تو ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. اس کے بعد تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، مطلب سمجھتے ہیں ہڈی الائن ہو جائے، آدمی ریلیکس ہو جائے. پھر اس کے بعد اٹھ، اتنی دیر بیٹھ دونوں سجدوں کے بیچ میں کہ ریڑھ کی ہڈی سکون آ جائے. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. ایسے ہی تو پوری نماز کو دوہرا. پھر تو آپ نے کیا کہتے تیری نماز ہی نہیں ہوئی. 3 بار پڑھا اس نے، 6 رکعت کا، نماز نہیں ہوئی چونکہ وہ تیزی سے پڑھ رہا تھا. تو اب نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے. مجبوریاں ہیں، حالات وہ ایک الگ چیز ہے. ایکسیپشنل ہمیشہ ہوتا ہے، مطلب جس کو بولتے ہیں نا مستثنا کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیں آپ، لیکن عام حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش کرے اطمینان ہو. اطمینان کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ، وہ بھی نہیں مانا. لیکن اطمینان کا معنی یہ ہے کہ بس ریڑھ سکون میں آ جائے. ہمارے پاس اس کو سکون میں بھی نہیں آتا. آپ سجدوں کے بیچ میں تو کھٹ کھٹ، مطلب ایسا آپ اسے کاؤنٹ کرے تو سیکنڈز کے اندر جا رہے سجدوں کے بیچ میں. تو کیسا کھڑا ہو سجدہ اللہ اکبر، دوسرا سجدہ اللہ اکبر، تو اتنا کم اطمینان ہونا چاہیے تھوڑا. حالانکہ سجدوں کے درمیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے تھے. کئی موقع ملا تو تمام چیزیں دیکھیں گے. وہ تسبیحات جو ہم نمازوں میں نہیں کرتے، بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول بہت سارے مقامات پہ کرتے تھے. بہرحال تو عدم اطمینان نہیں ہونا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ ایسی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اور یہ ہم چیزوں کو ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا، ہر کوئی ایسی ہی نماز پڑھا. دوسری چیز یاد رکھیے، نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا. عدم اطمینان میں اسپیڈلی پڑھنا، تیز پڑھنا، کثرت سے حرکتیں کرنا، یاد رکھیے، یہ بھی منع ہے، یاد رکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ادب سے کھڑے رہنا چاہیے. لیکن بہت زیادہ لوگ کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، جس کی کئی مثالیں: کپڑوں کو سیدھی کرنا، بالوں کو بار بار جمانا، چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یا اگر کوئی چیز اوڑھی اور پہنی ہے تو اس کو سیٹ کرنا، ہر رکعت کے اندر جمایا جا رہا ہے، سیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اس کے علاوہ خام و خواہ کہ جب کبھی عام دنوں میں کھجلی نہیں ہوتی، اس کی نمازوں میں آپ دیکھیں عدم اطمینان، وہ کثرت سے کوئی حرکت کرتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، جو خام و خواہ ہو رہی. ہاں، داڑھی کا خلال ہے، اس میں انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی، بلکہ کچھ لوگ تو پورا ڈال کے اس کو سیٹ بھی کر لیتے پوری نماز کے اندر، مونچھیں، داڑھی، بال، کپڑے. اور یہ غیر شعوری طور سے، مطلب وہ ہو سکتا کانشیسلی نہیں کرتے، اپنے اس کو بولیں گے ہوش میں نہیں، لیکن وہ ایک آدمی کیفیت میں کھڑا ہے تو اب اس کو عادت ہی ہوگی کہ رکعت باندھے تو بس شروع ہو جائے، بس رکعت باندھتے ہی سب چیزیں شروع ہوتی ہیں. حالانکہ عام حالت میں کبھی وہ کسی کلائنٹ کے سامنے بزنس پہ ایسا یوں نہیں کریں، ہاں کیا ہونا آپ کو نہیں کریں گے. لیکن نماز میں آتے ہی دیکھیے عدم اطمینان،
اور اس کی مختلف حرکتیں، مطلب جس کو میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں، نیچے سے اوپر تک، چھوٹی سے بڑی تک، ایکسٹرا حرکتیں کچھ تو مطلب اتنی زیادہ ایکسٹرا حرکتیں کہ وہ پارٹ ہی نہیں نماز کا، لیکن اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ نماز کا پارٹ نظر آتی ہے۔ دیکھیے اب کرتا پاجامہ پہنا ہوں، جب بھی رکوع سے اٹھتا ہوں وہ پارٹ ہے، مطلب وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھنا، اس کو سیدھا کرنا ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے نماز کا، کبھی ہو جاتا ہے اب کٹک جاتا ہے، ٹھیک ریگولرلی وہ عادت بن جاتی ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ اس کو سوچتے بھی نہیں اور کرنے لگ جاتے، مطلب وہ بغیر سوچے سمجھے ذہن عادی ہو جاتا ہے، کرتے کو سیدھا کیا جا رہا ہے، ہم مطلب اتنا زیادہ جس کے اندر اٹھتے ہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے بالوں کے اندر، ٹھیک ہے آپ بال جمائیں، بالوں کو باندھ لے، نہیں تو صحابہ کے تعلق سے آتا ہے بالوں کو سر پہ نہیں باندھنا چاہیے، سر پہ باندھ کے نماز نہیں ہوتی بالوں کو، کسی کے بال بڑے پیچھے باندھ دے، پھر وہ باندھ لے، کچھ لگا لے اس کو پیچھے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بڑے بال ہے تو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین کو تو کرنا ہی آتا ہے کہ سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ پھر وہ آدمی پیچھے کرتا ہے اس کو اٹھتے وقت، تو وہ سب کرے نا، تو وہ ایک عادت ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سوچ کے کر رہا ہوں کہ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری کثرت سے حرکت نہیں، چونکہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جب صحابہ نماز پڑھتے تو مسجد نبوی مٹی کی تھی، مٹی نہیں عرب میں جو ریت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا تھا جب سجدے کرتے تو وہ ریت لگ جاتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار یہ ایسا صاف مت کیا کرو پیشانی کو، ہاں ایک آدھ بار کنکر وغیرہ لگ گیا تو صاف کرو، ابو داؤد کی روایت میں ایسا کیا ہوتا تھا جب رکوع سجدے میں جا کے اٹھے صاف کرے، پھر سجدے میں جا کے اٹھے صاف، حالانکہ ریت میں جو ریت چپکتی ہے وہ چپتی نہیں یاد رکھی، لیکن آپ سے فرمایا اگر چبھے کرے کوئی چیز تو ہٹا لو، لیکن ایسا کنٹینیوس پروسیس نہیں کہ ہر بار سجدہ کیے مٹی کو ہٹایا، پھر سجدہ کیے پھر مٹی کو ہٹایا، پھر کھڑے ہوئے پھر مٹی کو، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی وغیرہ جو ہے اگر بہت ضروری ہو تو کنکر وغیرہ تو سدھار لو، ورنہ اس کو سدھارنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایکسٹرا حرکت ہے، اس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دھول مٹی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار ہوتا ہے دھول مٹی کو، لوگ رکوع سے سجدوں میں بھی اٹھتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، نماز میں کیا صاف کرنا، نماز پڑھ لو اس کا صاف کرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریت وغیرہ کو اس طرح سے صاف کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چونکہ یہ اطمینان کے خلاف ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں نماز کو سدھارنے میں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرا بھی ہو نماز سے تو بھی چلے گا، جیسے کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے تو جس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نماز میں رکوع میں سے، تو وہ کیا کرتا ہے سجدے میں سے جب اٹھتا ہے تو پیر کو آگے رکھ کے اٹھتا ہے، حالانکہ ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ اٹھا ہوتا ہے لیکن صحت زیادہ ہے تو ایک بار آگے رکھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر پیر کو پیچھے لیں گا، پھر کھڑا ہو جائیں گے، یہ جائز ہے۔ ریزن یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے ہاتھ کو کچھ مار وغیرہ لگا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ نماز میں اٹھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ادھر لا کر پھر یوں کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ ایکسٹرا حرکت نہیں ہے، چونکہ نماز کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہے بیچارہ، چونکہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم خواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی وہ نماز کو سدھارنے کے لیے حرکت ہو رہی ہے، کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، یہ منع یاد رکھیے، اس سے روکا گیا یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے تیسری چیز یاد رکھیے نماز میں جو جائز نہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے دوران نماز یاد رکھیے مقتدی کا امام سے آگے چلنا، حتیٰ کہ ساتھ چلنا بھی علماء نے کہا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، آگے چلنا حرام ہے، اور وہ نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کا سر گدھے کا نہ بنا دے ان کی اس حرکت کی وجہ سے۔ ہمارے پاس تو مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کیسا بنا ہے، میں یہ امام صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں ماشاءاللہ، مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے امام صاحب کتنی دیر میں اٹھ جاتے رکوع سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں اٹھنا شروع کر دیتا ہوں، کامن ہے بالکل، آپ دیکھیں گے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے والا رکوع میں جا رہا، میں تو قاعدے میں رکوع میں کیسا، اس کو معلوم امام صاحب رکوع میں جھکنا شروع ہو گیا، سائڈ سے دیکھ لیا شروع ہو گیا ہو۔ آپ رکوع یا کوئی بھی حرکت نماز میں جب تک نہیں کر سکتے جب تک امام کی آواز نہ آئے، اس کے ایکشن پہ آپ کو ایکشن نہیں لینا ہے، اس کے آواز پر ایکشن لینا ہے آپ کو، جب وہ کہ اللہ اکبر جب یہ سنے تو ایکشن لینا ہے، اس کے ایکشن کو دیکھ کے آپ ایکشن شروع نہیں کر سکتے، جیسا کہ امام صاحب نے یوں کرا تو آپ کھڑے ہو گئے یوں کر کے، اس سے پہلے شروع ہو گئے، نہیں، آواز آنا چاہیے اس کے اللہ اکبر، تب آپ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر رکوع میں جا رہا ہو، تب آپ آواز پہ، اس کے ایکشن پہ نہیں، کہ دکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے تو جھک رہا ہے تو میں بھی جھک جاؤں، نہیں، چونکہ آپ کو اس کا حکم سننا ہے جب وہ دیتا ہے، جب وہ حکم دیں گا مطلب اللہ اکبر کہیں گا یہ حکم ہے، اب آپ کو ایکشن شروع کرنا ہے۔ ہمارے پاس امام سے سبقت لے جاتے لوگ، بھائی آپ سلام میں دیکھ لیجئے لوگوں کو، چونکہ سلام میں اس لیے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو دکھتا بھی، آپ یوں رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کا سلام منہ ادھر رہتا، آپ تو پہلا سلام کر رہے ہیں اور ابھی امام دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف بازو والا دیکھ رہا ہے، آپ کو تو ظاہر سی بات ہے دکھ بھی جاتا ہے، اس لیے بولا دیکھ لیجئے نماز میں نہیں، چونکہ آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، مطلب وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے کہ آپ کا بھی سیدھا سلام ہوا تو اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپ پریشان کی یہ کیا کر رہا ہے آدمی، آگے چل رہا ہے، سبقت، امام کے ساتھ چلنا منع، امام سے آگے جانا حرام، اور یہ جو آدمی دو ہے آپ دیکھیں چل رہا ہے، کامن ہے یہ، بالکل اتنا عام ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ایک سمجھ کا وہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ملنے کا معنی یہ کہ امام کو دیکھتے رہنا، تکبیر اولیٰ جیسا اس نے کیا اٹھا لینا پونا اس کے بعد یہ تکبیر اولیٰ ملنا، یہ معنی نہیں، تکبیر اولیٰ ملنے سے معنی امام آگے کھڑے ہو جائے، وہ کہ اللہ اکبر اور کر لے، پھر آپ کا اللہ اکبر بن لے،
چونکہ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر نماز پڑھی جائے، یقیناً اس حدیث کے فضائل ہے، حدیث میں الفاظ ہے جو شخص 40 دن تک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں، لیکن وہ ایسا کہ امام ہاتھ اٹھاتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاؤ اس کے پیچھے، اس طرح جیسے یوں کر آپ بھی یوں کر، اللہ اکبر، نہیں ویسا معنی نہیں، یہ کامن ہے۔ اس سے آگے جانا، رکوع میں اس سے پہلے جانا، سجود میں اس سے پہلے جانا، سلام میں اس سے آگے سبقت کر دینا، عجیب و غریب چیزیں یاد رکھیں۔ مطلب نماز کے معاملے میں تو میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں جو اس کا پارٹ نہیں، جو اس کا حصہ نہیں، کبھی کبھار جائز نہیں، کبھی کبھار ایکسٹرا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ کئی چیزیں وقت نہیں یاد رکھی، نماز کا معاملہ کبھی اور ہم دیکھیں گے، اتنے زیادہ چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ لے لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں خالی۔ تکبیر اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں اور کاندھوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ جہاں تک بھی اس کے بیچ میں اٹھانا چاہے کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ میں، تو کانوں سے اور کاندھوں کے بیچ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کانوں کو ہاتھ لگانے کا سسٹم ہے، آپ ہاتھ لگاتے کہیں بھی ثابت نہیں، کسی روایت سے ثابت نہیں۔ لوگوں کو دیکھا جائے اور آپ کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف بھی نہیں ہوتے، یوں اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے لیے اور یوں لگا کے یوں مانتے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے آپ نے کانوں تک ہاتھ، حدیث میں الفاظ ہے کاندھوں سے کانوں، تو پتہ چلا کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کہیں بھی رکھیے تکبیر اولیٰ میں، لیکن لگانا ٹچ کرنا، پھر ٹچ کرنے کے بعد ایک عجیب سسٹم ہے سب کے پاس ہے، مطلب یوں ہاتھ لگایا اور پتہ نہیں یوں پیچھے آ جا کے یوں آ جا، کیا رہتا ہے مجھے کبھی نہیں سمجھاؤ، مطلب پورا ایک ایکشن ہے، مطلب اس کے پیچھے آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے یہ آدمی، مطلب یہ ہاتھ پیچھے کیوں لے گیا اس نے، مجھے بھی نہیں پتا کیوں پیچھے لے گیا اس نے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھنا تھا آپ کو، پیچھے لے جانا کیا تھا، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ کیا جا رہا ہے، یوں کیا یوں کیا، مطلب وہ اتنے دفعہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دم مطلب صحیح ہو گئے کہ اس کو پورا ایک چیک کیا جا رہا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، کوئی ایکروبیٹ نہیں ہو، مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہو، اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ لے کے باندھ لیا، لیکن پھر وہ یوں جا کے وہ کیا رہتا مجھے نہیں پتا۔ نماز کا بھی، سلام کا بھی سیم حال ہے، سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ادھر ہو گیا امام کے پیچھے کرنا ہے، لیکن سلام کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا عمل ہے وہ پتہ نہیں پھونکتے ہوئے جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ پھونکنے کا سسٹم بھی ثابت نہیں، کہیں سنت میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نماز میں پھونکتے تھے سلام کے ٹائم پہ۔ دیکھا آپ نے لوگوں، کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ایسا کھینچتے ہیں اس کو، پورا پھونکتے ہیں اور پھر السلام علیکم۔ یہ ایڈ کا، یہ پھونکنا کیسے ایڈ ہوا، کہاں سے آیا، یہ پورا عمل ہے، یہ کیسے آپ نے ثابت کیا؟ دم کرنا ہے آپ کو تو نماز کے بعد دم کیجئے اپنے آپ کو، لیکن نماز کو دم کر رہے اپنے آپ پر، اور لوگ کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو بولنے والا۔ رکعتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتوں میں جب صف میں جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو ایسے کھڑے رہو جیسے فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں۔ فرشتے اپنی صفیں کیسے بناتے ہیں؟ کاندھوں سے کاندھا اور قدم سے قدم لگاتے ہیں، چونکہ آپ نے ایک روایت فرمایا جب تم قدموں کے بیچ میں جگہ رکھتے ہو تو میں نے شیطان کو جو ہے میمنے کی شکل میں، مطلب بکری یا بھیڑ کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، تو اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، تو صفوں کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا۔ ہاں بس ایک سسٹم میں آ کے جھکتے ہیں لوگ اور چار انگل پتہ نہیں بناتے ایسی، اور پھر کھڑے ہو جاتا ہے۔ قدم کیسے لگیں ایک دوسرے کی چار انگلیں بتائیے مجھے۔ میں ان لوگوں کو بھی غلط کہہ رہا ہوں جو اتنا پیر پھیلا دیتے ہیں کہ دو لوگ اکیلے کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط۔ پھر تو اس میں کاندھا کیسے ملیں گا، قدم تو مل جائیں گا آپ، ہے نا، تو بڑا مسئلہ ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال میں کتنی چیزیں بتاؤں، بہرحال کچھ چیزیں لایا تھا چن کے، کچھ چیزیں اضافہ بھی ہو گئی اس کے اندر، تو مقتدی کا دوران نماز امام سے آگے چلنا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ دوران نماز یاد رکھیے انسان کا چہرے کو اوپر اٹھا کے چیزوں کو دیکھنا، نظروں کا اوپر اٹھانا، یہ بھی بنا اور حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نماز میں گھورا گھاری کرتے ہیں لوگ، بہت بری بات ہے یاد رکھیے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور پورا سروے چالو رہتا ہے ان کا، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے چلے، وہ آپ کو دیکھتے رہتے اتنی دیر تک۔ کسی نے مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا کہ جو نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو دیکھتے ہم کیا کرتے، میں نے کہا ان کو ادب سے سلام کر دیں، پھر دیکھیے ان کو یاد آ جاتا، پھر جب جواب تو غلطی سے دے دیں گے پھر یاد آئے گا کہ غلطی ہوئی۔ اگر آپ سے نماز کے بعد پوچھے کہ سلام کیوں کیا تھا تو آپ بولنا آپ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ انتظار کر رہے میرے سلامتی کا، تو میں نے کر دیا آپ کو سلام۔ مجھے کیا نماز میں آپ کنٹینیوس دیکھتے ہیں؟ نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر۔ رکوع کے اندر آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ہوتا ہے، یا دوسری بات میں آتا ہے جہاں آپ کے دونوں انگوٹھے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی جگہ دیکھ سکیں، لیکن پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے اندر۔ آپ قاعدے میں بیٹھے تو کہاں دیکھیں؟ جہاں انگلی آپ حرکت کرتے انگلی کو دیکھیں اپنے، یا پھر سجدے کی جگہ کو دیکھیں۔ لیکن ہم نماز میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پورا مطلب اتنا عجیب آکورڈ ہوتا ہے کہ یار آدمی نماز میں دیکھ کیسے سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اوپر دیکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندھے ہو جائے، ان کی بینائی چھین لی جائے۔ نمازوں میں جو لوگ اوپر دیکھتے ہیں آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے لوگ نمازوں میں اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، یہ
اور بچہ آپ کے ساتھ میں ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بچہ ساتھ میں سنبھال رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے کیسے دیکھنا بھی نماز میں دیکھنا ہی تو گود میں لے کے پڑھیے اس کو. آپ کو اس کو سروے نہیں کرنا نماز میں کہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے کے پڑھے. چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے کے پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر اپنے نواسی گود میں لے کے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا ہے. تو آپ کو ڈر ہے وہ کہیں چلا جائے گا، خطرہ بھی ہے، چھوٹے بچے کچھ بھی حرکتیں کر دیتے ہیں نا، آپ اکیلے بھی ہے گھر پر، گود میں لے کے پڑھے. یہ بات ثابت ہے. اسی طرح اگر آپ مسجد آتے ہیں اور چھوٹے بچے کو لانا ضروری ہے آپ کے ساتھ تو لا بھی سکتے ہیں آپ تربیت کے لیے، لیکن لگتا ہے شرارت کریں گا ادھر ادھر جائیں گا تو آپ گود میں لے کے اس کو نماز پڑھیں گے، بازو نہ کھڑے کرے، گود میں رکھے اس کو. یہ سنت سے ثابت ہے یہ چیز، اور یہ اللہ کے رسول کو دیکھا گیا یہ کرتے ہوئے. مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت میں ایسی بات آتی ہے، یہ معمول تھا. چونکہ حدیث 7 سال کا ہو تو نماز کو لاؤ، 10 سال کا نہ ہو تو سزا دو اس کو. تو ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹے بچے کو بھی آپ ضرورت پڑنے پہ لا سکتے ہیں، صرف اس کا خیال رکھیں کہ پیشاب پیخانہ ایسی چیزیں مسجد میں نہ کر دے. آج کل ڈائپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب اس کو پیشاب پیخانے کی سمجھ ہے تو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو. اور 7 سال میں تو لانا ہی ہے، اور 10 سال میں تو نہ آئے تو پھر سزا دینا اس کو آنے کے لیے. تو نماز کے اندر یاد رکھیے اوپر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا یاد رکھیے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور نماز کے اندر جب آپ کوئی عمل کریں گے تو جب امام کا عمل پورا ہو جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحابہ جب پورا عمل ہوتا تو تب اس عمل کو کرتے. جیسا کہ امام اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ گیا، پھر وہ اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ گیا، اللہ اکبر کے رکوع کر لیا تو صحابہ پھر اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے، امام کے ساتھ بھی نہیں جاتے اور امام سے پہلے بھی نہیں جاتے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ ذات کا جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو گھن آتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے 2 چیزیں تھی، آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. راوی کہتے ہیں جس طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا وہاں پیاز اور لہسن رکھی ہوئی، اس میں بہت زیادہ تیز اسمیل ہوتی ہے نا، کچا اگر کھائے تو وہ اسمیل لے کے آپ آئیں گے تو بدبو ہوں گی، بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی مطلب فرشتوں کو تکلیف. تو آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. تو جو لوگ کھا لے پیاز اور لہسن کچا، اچھا برش وغیرہ مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے. یہ معنی ہوا اس کا، آپ سمجھ. لیکن عجیب و غریب مساجد کا حال ہے، خاص طور سے اعتکاف وغیرہ رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجد کے ٹوائلٹس میں لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. کتنی گندی بو ہے اس کی بھی، کون سا آدمی اس کو پسند کرتا ہے. اور اس کی بو مٹانے کے لیے جو اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تمباکو کھانے والا ہے، وہ ہائی سینٹ، وہ بدبو کو دبانے خوشبو ڈالی ہوئی رہتی ہے اس میں، فرشتے نہیں آتے اس سے. آپ سمجھیے اس بات کو. جن لوگوں کے پاس تمباکو حرام ہے آپ سوچیں، تھوڑا غور کریں، وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو لانے بھی نہیں دیتے ہیں. کسی گرودوارے کے باہر دیکھا آپ نے پوری ریک لگی ہوئی رہتی، تمباکو بیڑی سگریٹ یہاں رکھ کے جاؤ، چونکہ وہ حرام مانتے ہیں تو اس کو عبادت گاہ میں لے جانے نہیں دیتے ہیں. یہاں ہمارے پاس عبادت گاہ میں لایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جو ہے تارت خانوں میں اس کو پھونکا جا رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے چھتوں پہ پی رہے جا کر، بدبو آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ مومن دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے پیاز اور لہسن 2 حلال چیزیں کھائے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف ہوں گی تو مسجد نہ آئے. یہ مسجد میں آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس کو بھی معمولی سمجھ لیا ہم نے. آپ کو کہیں گے ارے فیض بھی کا کہنا یہ پھر تمباکو کھاؤ گھر کے اوپر پیسٹ کرو پھر گھر مسجد میں آؤ. میں ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسی چیز کھاتے کیوں ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عام حالت میں فرشتوں کو تکلیف ہوں گی نا آپ کھائیں گے تو آپ سے دور ہٹ جائیں گے. اور فرشتوں کو آپ سے دور ہٹ جانا، اللہ اللہ اللہ، فرشتوں کا ہمارے اطراف میں رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ رحمت لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یاد رکھیے چونکہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین لپٹ جاتے ہیں. یہ بات میری یاد رکھیے ہمیشہ، یہ رول ہی ہے. جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتے موجود نہیں ہوتے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں شیاطین نہیں آ سکتے. تو ہمارے قریب اگر فرشتے رہیں گے تو شیاطین دور رہیں گے، فرشتے قریب رہیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جس کو قابو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ایک قارین ہے، ویسے قرآن میں بھی بات ہے، ایک قارین ہے جو انسان کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو 2 لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ، ایک فرشتہ جو آپ کو اچھائی کا حکم اور خیالات ڈالتا ہے، اور ایک قارین شیطانوں میں سے ایک جن جو آپ کو ہمیشہ برائی کا وہ کرتا ہے، اور یہ کشمکش آپ اپنے ذہن میں دیکھتے بھی ہوں کبھی یہ کر لوں یہ نہیں کرو. تو دونوں ہوتا ہے. تو فرشتوں کو نزدیک کیجئے، شیاطین کو دور کیجئے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو نماز کے تعلق سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو چند اور باتیں ایک ایک الگ الگ مخصوص چیزوں کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے حرام کام سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم سے برائی سے ہماری حفاظت کرے. نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں، اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا. آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے ایک کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور واجبیت، اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں، جانے کے بعد کی کچھ باتیں. تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا.
تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ دو لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی، جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے، گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا. اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی. تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہیں. جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں شہادت دیتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، انفرادیت میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے اعمال نماز اجتماعیت میں ہوتی ہے، ٹھیک. اسی طرح جو روزہ اجتماعیت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں، ایسا بھی نہیں. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی. حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں، حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت، 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت ایک ہی ہے. تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں یاد رکھی. تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے، فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے، انفرادیت میں نہیں کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں. اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں ورکعوا مع الراکعین ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا، ہے نا. اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو، جہاد پر ہو، تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو. تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے، دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم قرآن کے احکامات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے. اور نماز باجماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے. بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا. اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سمجھتے نا پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی ہے، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا اور بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے. تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا. یاد رکھیے مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا. تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں. جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دو.
جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بس ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں کو با جماعت نماز فرض نہیں ہے، بچوں کے اوپر عبادت فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں، اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے۔ اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں۔ اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی، اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے، با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دیں، حالات ساتھ نہ دیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا انسان ہوں، یہ نابینا تھے، اندھے تھے، میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لے۔ جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتوم ایک منٹ رکو، ذرا ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا۔ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا۔ تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں۔ تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں اس کی۔ ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی نا۔ اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو، سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے، اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے، کیونکہ اذان نہیں آ رہی، مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی، ورنہ اگر سنائی دیتی تو جانا پڑے گا، نابینا کو بھی جانا پڑے گا۔ اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں، 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں، لیکن تجارت ہے، کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا، مسجد جانا، سب بندی کرنا، جماعت میں کھڑے ہونا، امام صاحب پہ لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار، تو وہ سوروں کو سننا، اس کے بعد آنا تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے، حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، ایک مصلی لے لیتا ہوں، نماز تو نہیں چھوڑا الحمدللہ، لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر، اور وہیں فوراً جو ہے رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا، نہ جانے کا وقت لگا نہ آنے کا وقت لگا، نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی، اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی، اپنا بزنس بھی چالو۔ ایک بھائی کھڑا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، پہلا پڑھتا ہے، حالانکہ بازو جماعت ہو رہی ہے۔ کس قسم کی سستی اور اہدی پن ہے، یاد رکھیے کس قسم کا، آپ اندازہ لگائیے۔
اور ہر جگہ ہی سستی اور کاہلی نظر آ رہی، چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہے نا. ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے. ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ، ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں. جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے والوں کا تو الگ ہی معاملہ، جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے، اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ، ہاں یہ الگ بات ہے. اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے اس میٹنگ کی جگہ پر، اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے. انفرادی ہوتا ہے یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے، حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے، ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا، اپنے حساب سے ہوں گی کہ وہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے، اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے، یہیں پڑھ لیں گے. میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں ہیں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں، جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے، تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہے، ہوتا ہے نا. مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں، عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے، وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو، بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھ لو. ٹھیک، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں، اذان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں، تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی. وہ الگ شکلیں ہیں، لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے میں اور پڑھتے ہیں. اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا، پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی، پھر انفرادی، چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی، پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے، انفرادی جماعتیں چالو کی. اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے، حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھوں اپنی جماعت بناؤں، پھر تاخیر سے پڑھنے لگے اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے. تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو گئے کہ نماز کی پرواہ نہیں، بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک، چلو میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے، مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا، لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے، حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ. لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے، الگ پڑھتا ہوں جماعت سے، پھر جماعت ختم ہوئی، پھر انفرادی، اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے. تو بڑی احتیاط کریں، با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہر بار کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں، اور کیا فرماتے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے. اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے. چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے. تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے. لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے 2 لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے. منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے تھے، لیکن بیماروں کو بھی 2 لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے، کاندھے پر لا کے کھڑے کر دیتے تھے سب کے اندر، بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا جاتا تھا. دیکھیے با جماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کہ یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی با جماعت نماز میں نہیں آتا ہے. دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے. آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا،
کیا ہو گیا بھائی آج نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی؟ آج میرے کو 3 چھکے آ گئی صبح صبح. اور 3 چھکے تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لیے ہے نا. اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چھکے برداشت کر سکے. چوتھی چھیک میں تو ہارٹ اٹیک آ جائیں گا آپ کو. ٹھیک ہے اچھا کیا آپ نے آج نماز کو پڑھایا. ارے آج آپ با جماعت نماز میں دکھ نہیں رہے 2-4 دن سے. ارے بہت زیادہ بیمار ہونا. کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا. اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے؟ نہیں آفس تو جانا پڑتا نا, مجبوری ہے. اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا. اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں صرف نماز کی حد تک نہیں آ رہا ہوں میں, اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم میں ظاہر ہوتا ہے, دینی کوئی کام کے ٹائم میں ظاہر ہوتا ہے نا. ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا, ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے. کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے, لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے. ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گا, لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, آپ کی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا. آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے, خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے, بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے, روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا, تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے. مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے, آپ گر جاتے تھے. روایت میں کہ آپ اٹھے, وضو کیا, کھڑے ہوئے اور گر گئے. چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا. پھر آپ اٹھے, پھر وضو کیا, پھر گر گئے, پھر آپ اٹھے, پھر وضو کیا اور پھر گر گئے. یہ کیفیت تھی آپ کی, اتنی کمزوری تھی. اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے. آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر, مطلب آپ چل نہیں سکتے تھے. تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال دیا اور کھینچ کے لے جا رہے. ویسے آتے تھے اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی, پھر لیٹ کر نماز پڑھائی, اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے. چھوڑی نہیں, لیکن لیٹ کر پڑھی. اسے پتا چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے, بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے. یاد رکھیے, ٹھیک. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں. یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے, نبی ہے, چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے, چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا, چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا, پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی اہمیت. لیکن ہماری بیماریوں کا میں نے کہا نا, کیا کہنا, بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے, تھوڑی کھانسیوں کی بیماری ہے, تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا, تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ. ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتی, ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے. باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ, تو نہیں, تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے, نہیں تو وہ تنگ کروں گا تم کو. وہاں اپنی منوائی جا رہی بات, یہ ہونا تو فلاں ہوں گا, نماز کے لیے نہیں. آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا, نہیں امی بھی نہیں بول رہے, ابا بھی نہیں بول رہے, بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا, یہ دکھ رہا. یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی. یاد رکھیے نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی. بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو, جنگ ہو یا خوف ہو, مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو, تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے, پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے. اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. خوف دشمن کے حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے. تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے, آدھی امام کے پیچھے آئیں گی, یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی. ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی, آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو امام کھڑے ہوتے, اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے, آدھے صحابہ پیچھے آئے, ٹھیک, آدھے صحابہ پیچھے آئے, اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے, پھر آدھے اس کے بعد آئے. رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنی, آپ نے 4 پڑھی, صحابہ نے 2, اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے. سمجھ رہے آپ بات. تو خوف کا ماحول ہے, دشمن کے حملے کا ڈر ہے, اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی, کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں. تو گویا حملے کے اس میں بھی, خوف کے ماحول میں بھی, وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے. تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے نا, نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے. دشمن کا ڈر, اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں, چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں کہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گی. دشمن جہاں جان کا ڈر ہے, دشمن آئیں گا اچانک تو کیا کے بولیں گا نماز توڑ دو, میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے, وہ تو نماز میں آپ کو ماریں گا. سمجھ. تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے, آدھے لوگ نماز پڑھیں, ہے نا, صلاۃ الخوف. تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا. سورہ نساء آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے, پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا. معاف کرنا, ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کا مل جائے گا, صلاۃ الخوف. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی, صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا.
لیکن وہ بھی باجماعت. تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت ہے. لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے. جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی باجماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی. گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے. اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ، مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے ہم کو، اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں. اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے. ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرس جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور دو آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا صلاۃ الخوف، مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی ہے. اور جماعت باندھی جاتی ہے. پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو ہٹو اٹھو، چلو چلو عورت تم چلو، عورت کو ہٹا سے اوپر بھیجو، یہ کرو. پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے. پوری ٹرین اتھل پتھل چلو، اور بیچارے لوگ ڈر کے بعد داڑھی والے لوگ ہیں، اور پہلے ایسا امیج میڈیا نے کریٹ کر دیا، پتہ نہیں کچھ زیادہ ہوتا نکالے اور چلو اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو. وہ بیچارے ڈر کے فوراً عورتیں اوپر بیٹھ جا رہی ہیں، بچے یہ ہو جا رہے ہیں، یہ ہو جا رہے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں. ہاں سواری میں سہولت ہو، جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہمارے پاس پینٹری کار ہوتا ہے نا، وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبہ ہوتا ہے پورا، پینٹری کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیں کینٹین. تو ویسے مسلم کنٹریز میں ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ہوتا ہے، مسجد رہتی ہے، وہ وہاں جا کے آپ پڑھیے کتنا بھی، چونکہ وہ مسجد ہے خاص، اسی کے لیے رکھا گیا ڈبہ. یہاں نہیں ہوگا. لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دیں کہ بس روک دو، بس ہم مسلمان ہیں، ہم کو جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑتی، اور بیچارے بس کے 40 مسافر جو ہے انگلیاں توڑ توڑ کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جلدی جانا ہے، فلاں مسئلہ ہے. آپ بولیں نہیں، 5 ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر، اور جھگڑا چالو نہیں. سفر میں تو آپ اترے، وضو کیا، بس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں رکعت باندھ لی، ہو گیا. سہولت ہے تو ایک آدمی رکعت باندھے، پیچھے اس کے سیٹ والے بیٹھے، آواز آ رہی تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی اپنی پڑھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پر تھے اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ قبلے کا بھی وہ نہیں کرتے، قبلہ دوسری جانب ہوتا آپ دوسری طرف نماز پڑھتے، مطلب سواری پر قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ وضاحت. ورنہ جماعت کی وہ ہو گئی اور آپ چلتے پلینے بولیں گے اب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، کرو پورا پریشانی کیا کر رہے ہیں، نیا مسئلہ یہ. حالانکہ سعودی ایئر لائنس میں پروویژن ہوتا ہے جہاں نماز کا، اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ڈائریکشن بھی کنٹینیو قبلے کا دیتے رہتے. کہاں ہے وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن آپ کوئی بھی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیے، سہولت نہیں ہے، اور کھڑنا رسک بھی ہوتا ہے. نہیں اب جماعت نماز تب پلین میں بھی ہوں گی، اور تاکہ اللہ کے پاس گواہی رکھ، ہوا میں بھی ہم جو ہے جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز، اور لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت قسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے. عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے. مجبوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات ہے، ٹھیک ہے، سفر ہے، سواری ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر. حالت یہ ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی، اس کے بعد اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا سکے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا، اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں، باجماعت پڑھے نا، پوری ٹرین بلاک. وہ بیچاری بیٹھی، کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوگا. یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے، ان کی عبادت نے روک دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر. معلوم آپ کو یہ بات بھی سمجھیے، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بولیں گے ایسا کیسا، بندوں کے حق اللہ کے اوپر ہی فخر لے جاتے ہیں. ہاں لے جاتے ہیں. یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں، مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دو. یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے مسجد میں نہ، چکے بندوں کے حق مارے جاتے، پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کو بیت الخلاء جانا ہو، رفع حاجت کو جانا ہو، پیشاب پیخانے کو جانا ہو، وہ جماعت نے بعد میں شامل ہو، پہلے رفع حاجت کو جائے تو انسان یہاں ہے، بندوں کا حق پہلے آ گیا، رفع حاجت پہلے اور عبادت بعد میں. جس کو بھوک لگی ہو اور مغرب کا وقت ہو تو وہ کھانا کھا لے، اگر اسے امید ہے آخر رکعت بھی مل جائیں گی تو پہلے کھانا ختم کریں پھر آخر رکعت میں شامل ہو. کھانا پہلے نماز بعد میں، بندوں کا حق.
تو میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں، جب ٹرین میں ہیں آپ، بسز میں ہیں، سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا، یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسی کی طرح نماز با جماعت کی کیا فضیلت آتی ہے، فضیلت بھی رکھتا ہوں۔ جب اتنی وعید کی گئی تو فضیلت کیا بتائی گئی؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کی فضیلت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں صحیح